بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے اذان کا جواب کس طرح دیا جائے، اذان کون شخص کہے گا، اسی طرح اذان کے جو کلمات کہے جاتے ہیں، کہاں پر ٹھہرنا ہے، کہاں پر آگے جانا ہے، اسی طرح اقامت جب کہی جاتی ہے اور جماعت کھڑی ہوتی ہے، اس موقع پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت کیا اپنی گردن کو، چہرے کو پھیرا جائے گا یا نہیں پھیرا جائے گا، اور کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا ہے، اس کے متعلق بہت ہی خاص اور اہم اور ضروری کچھ باتیں بہت ہی مختصر انداز میں ہم سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھا دے، آمین۔ سب سے پہلے یہ کہ اذان کا جواب ہم کس طرح دیں۔ اذان کا جواب دینے کا طریقہ روایت کے اندر آیا ہے، جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم اذان سنو، ایک روایت میں آتا ہے اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم ندا سنو، آواز سنو، اذان سنو تو وہی کلمات دوہراؤ، لوٹاؤ جو مؤذن نے کہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ یہ ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلی علی صلاة صلی اللہ علیہ عشرا۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب تم اذان سنا کرو تو مؤذن جو کلمات کہے وہی تم کہا کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو۔ تو یہ طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اب جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم بھی جواب میں کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن دوسرے کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ جو کہے تو ہم بھی جواب میں یہی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پر آ کر اچھے لوگ جواب دینے میں پھسل جاتے ہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم لوگ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یا جو لوگ نہیں جانتے ہیں، حالانکہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ نبی نے فرمایا جو کلمات جب تم اذان سنو اور مؤذن جو کلمات کہے وہی تم کہا کرو۔ تو مؤذن نے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے اور ہم نے اپنی طرف سے ایک چیز ملا دی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس طرح کوئی آدمی اذان کا جواب دیتا ہے تو کہتے کہ وہ آدمی بدعتی ہے۔ خیر، تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں ہمیں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ اسی طرح مؤذن کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس میں دو باتیں ہیں کہ وہی کلمات پہلے کہے حی علی الصلاۃ جواب میں اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ایک دوسرا جواب یہ ہے جو روایت ہی کے اندر آیا ہے کہ آدمی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ اسی طرح فجر کے اندر مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو وہی کلمات دہرائے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے دوسرے انداز سے جواب دینے کا طریقہ کہ صدقت و بررت، اور پھر مؤذن کے اللہ اکبر، ہم بھی اللہ اکبر کہے، اور پھر مؤذن کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہے۔ یہ ہے اذان دینے کا صحیح طریقہ۔ اس لیے اس کے بعد پھر آدمی درود شریف پڑھے، اور پھر جو دعا ہے اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، یہ دعا مانگے، یہاں تک بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اور ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد آدمی دعا مانگے اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور کلمہ انک لا تخلف المیعاد، وہ بھی آدمی جوڑ سکتا ہے۔ یہ دو طریقے ہو گئے، یعنی اذان کے بعد درود شریف پڑھے اور اس کے بعد
یہ دعا پڑھے اذان کے بعد کی۔ اور ایک تیسرا طریقہ ہے کہ آدمی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذان کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صلی علی محمد وآتہ سؤلہ یوم القیامہ۔ تو اس طرح بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، تینوں طریقے سے آدمی اذان کا جواب دے سکتا ہے۔ تو یہ ہے اذان دینے کا طریقہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اذان کون آدمی دے؟ یاد رکھیں اذان ایک دعوت ہے، اور دعوت دین والا دیندار آدمی دے۔ کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے، فتاوی رشیدیہ اٹھا کر دیکھیے، فتاوی دارالعلوم اٹھا کر دیکھیے، فتاوی ہندیہ اٹھا کر دیکھیے، کہ جو آدمی داڑھی مڈائے، بال داڑھی کے نکال دے یا اپنے داڑھی کے بالوں کو کتروا دے، اس آدمی کی اذان دینا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے اذان دے دی تو اب اذان کا اعادہ اور اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، اذان ہو جائے گی۔ لیکن اس طرح اس کا یہ عمل کرنا، اذان دینا، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے، کیا کوئی آدمی دو مسجدوں میں اذان دے سکتا ہے؟ یعنی آدمی ایک مسجد کے اندر اذان دی، پھر وہاں اس نے نماز پڑھی، پھر دوسری جگہ آیا اور اس نے اذان پڑھی اور پھر چلا گیا۔ اس طرح کرنا بھی مکروہ ہے، چونکہ اس نے جو پہلی اذان دی تھی اس نماز کے لیے اس نے بلایا۔ جیسے بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے، آدمی مسئلہ جانتا نہیں ہے اور علماء سے پوچھتا بھی نہیں ہے، اس بیچارے پر جو ہے دعوت سوار ہوتی ہے، اذان دینے کا ایک جوش، اس کو کہہ لیں کہ محبت، اور آدمی کے اندر ایک داعیہ رہتا ہے کہ میں اذان پڑھوں، اچھی بات ہے، لیکن اذان جہاں کہے وہی نماز پڑھے۔ تو بعض جگہ اس طرح لوگ کرتے ہیں، تو دو مسجدوں میں اذان دینا ایک آدمی کا، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ خطبہ اذان، یعنی جمعہ کے دن جو اذان دی جاتی ہے خطبے کے وقت، اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ کیا اس کا جواب ہم دیں گے؟ زبان سے دیں گے یا دل سے دیں گے؟ تو مفتہ بھی قول کے مطابق، یعنی جس پر فتویٰ دیا گیا ہے، احوط اور احتیاطی جو فتویٰ اور مسئلہ پیش کیا گیا ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ خطبے کی اذان کا جواب جب دیا جائے تو زبان سے نہ دیا جائے، دل سے کہا جائے، اور اس کے درمیان، خطبے کے درمیان جو دعائی کلمات آتے ہیں، تو بعض لوگ درود شریف بھی پڑھتے ہیں، جیسے نبی کا نام آتا ہے، جیسے پہلے بتایا بھی ہے، تو اس طرح کرنا یہ غلط ہے۔ آدمی دل سے جواب دے، جس موقع پر جو کہا گیا اس کو کرنا، اسی کا نام شریعت ہے، اپنی منمانی کا نام شریعت نہیں ہے۔ تو جو دعا کے کلمات آتے ہیں اس پر آمین زبان سے نہ کہے بلکہ دل سے کہے، یہ اصل طریقہ ہے۔ اسی طرح جمعہ کی اقامت کے وقت اس کا بھی وہی حکم ہے کہ آدمی دل سے اس کا جواب دے، لیکن جمعہ کی اقامت کے علاوہ لکھا ہے امداد الاحکام کے اندر کہ دیگر نمازوں کا حکم یہ ہے کہ آدمی اقامت کا جواب دے، اور بلکہ اس کو مستحب اور پسندیدہ لکھا ہے کہ آدمی اقامت کا جواب دے۔ اسی طرح اقامت کے درمیان جو تکبیر کہی جاتی ہے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے درمیان گردن گھماتے ہیں، چہرہ پھیرتے ہیں، اس طرح پھیر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے چہرہ نہیں پھیرا تو بھی اقامت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو اقامت کے کلمات کہے جاتے ہیں یہ بھی سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ نماز، اذان، اقامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کو کسی بھی طرح اپنی منمانی اور اپنے من میں جو ہے اس طرح بیان کرتا چلا جائے اور بولتا چلا جائے۔ اقامت کہنے کا صحیح طریقہ آج ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کریں گے، بہت آسان ہے۔ جب آدمی اقامت کہے تو اقامت کے وقت جو شروع کے 4 کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں رک جائے، ایک سانس کے اندر ان 4 کلمات کو پڑھے۔ پھر دوسرے سانس کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ایک سانس کے اندر۔ اسی طرح اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ ایک سانس کے اندر پڑھے۔ اسی طرح
حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، یہ دونوں ایک سانس کے اندر پڑے. اسی طرح قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، یعنی ایک قد قامت الصلاح کو ایک سانس میں اور دوسرے قد قامت الصلاح کو دوسرے سانس میں. اسی طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں پر ایک سانس میں اس کو پورا کر لے. پھر لا الہ الا اللہ، اس طرح آدمی کہے. یہ اقامت کہنے کا صحیح طریقہ ہے. لیکن اگر کسی آدمی نے کبھی کسی چیز کو ملا دیا، یعنی ساتھ میں پڑھ لیا، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح کو الگ کر دیا، حی علی الفلاح کو، تو بھی اقامت ہو جائے گی، اعادے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اقامت کا طریقہ، اذان دینے کا جو جواب کا طریقہ ہے، وہ ہم سیکھ کر علماء سے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم علماء سے پوچھیں، اور جو اذان دینے کا جو طریقہ ہے اس کا ریفرنس اور اس کی دلیل صفحہ نمبر اور کتاب کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ ملجھل میں نہ پڑے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے سارے علماء ہیں، وہ لوگ کچھ نہیں بولتے، یہ آج کل کا عالم ہے اور یہ فلاں ہے، نوجوان ہے، چھوٹا سا ہے، یہ کیسے نئی بات لے آیا؟ ارے اللہ کے بندے، نئی بات تو نے پیدا کی ہے، اصل بات تو شروع سے چلی آ رہی تھی. نئی بات تو نے پیدا کی ہے، بدعات خرافات تو لایا ہے. نبی علیہ السلام ہمیں کچھ اور سکھا رہے، تو کچھ اور پیش کر رہا ہے. تو اپنی غلطی دیکھتا نہیں ہے، چونکہ سالوں سے عادت پڑی ہوئی ہے. اس لیے علماء کرام سے بھی کہتا ہوں، عاجزانہ درخواست ہے کہ دین کو کھول کر بیان کیا جائے. اس لیے ایک ضعیف روایت کے اندر آتا ہے کہ اذا ظہرت البدع فعلی العالم ان یظہر علمہ، جب بدعات اور خرافات جنم لے، ظاہر ہو جائے، تو عالم کی ذمہ داری بنتی ہے، اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے. اس لیے یہ دلیل کبھی نہ دے. تو اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اذان دینے کا سنت طریقہ کہاں پر ہے، فضائل اعمال جلد نمبر 1، فضائل درود، اور اسی کے اندر صفحہ نمبر 695 کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اس میں انہوں نے وہ بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اذان دینے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب تم اذان سنو تو مؤذن جو کلمات کہے وہی تم دہراؤ. اس لیے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے اذان دینے کا طریقہ، اقامت کا طریقہ بتایا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں بات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق ایک ایک کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.